السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 میں ہم نے حرکات کا بیان پڑھا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور اس کو ادائیگی کے لیے خاص چیز جو آپ کو سیکھنے کے لیے ہے، میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، اس کو ادا کرتے ہوئے لفظ کو لمبا بالکل بھی نہیں کرتے۔ جیسا کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، بالکل غلط۔ یہ ہم نے اس کو کھڑی زبر کے برابر، کھڑی زیر کے برابر اور الٹے پیش کے برابر لمبا کر دیا، جبکہ حرکت کی مقدار انتہائی قلیل ہوتی ہے، جیسا کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ پھر میں نے سنا ہے، جو میں نے سبق سنتی ہوں تو اس میں بچے کہتے ہیں آ ای او، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سر سے اتار دیں، ہم اس کو صحیح طریقے سے جب ادا کریں گے تو ہم بولیں گے آ ای او۔ اس پورے بیان، اس پوری تختی کے اوپر ایک مکمل کلاس ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 5، تنوین۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ جب لفظ کے اوپر ایسے 2 نشان ہوں تو ان کو 2 زبر کہتے ہیں، جب کسی لفظ کے نیچے ایسے 2 نشان ہوں تو ان کو 2 زیر کہتے ہیں، جب کسی لفظ کے اوپر ایسے 2 نشان ہوں تو ان کو نون 2 پیش کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ نون تنوین کا احکام جو ہے وہ پورے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اس لیے اس کو آپ کو خاص طور پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم ایک دن اپنے قرآن مجید کے سبق تک پہنچ جائیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو سبق کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے ہوں تو میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گی۔ اگر آپ سبق سنانا چاہتے ہوں، کیونکہ سبق پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ سبق کو سنانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو ڈسکرپشن باکس میں میرا واٹس ایپ نمبر ہوگا۔ اگر آپ سبق سنانا چاہیں تو آپ اس میں مجھے وائس کال میں تھوڑا سا سبق سنا کے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج ہم تنوین کے بارے پڑھیں گے۔ اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کو لفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس میں نون کی آواز آتی ہے، جیسا کہ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من۔ یقیناً آپ کو نون کی آواز آ رہی ہوگی۔ اصل میں تو یہ تنوین ہے، لیکن یہ نون تنوین ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے۔ بہرحال اس ٹاپک کا نام تنوین ہے۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، 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 ون۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، 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 فن۔ سا 2 زبر سن، میں نے آپ کو تختی نمبر 1 میں بتایا تھا کہ یہ سا نہیں پڑھا جاتا، یہ سا پڑھا جاتا ہے۔ سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، 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 سن۔ اسی طرح اسی کی نسل میں سے زال بھی ہے، اسی مخرج سے نکلتا ہے جہاں سے سا نکلتا ہے۔ زال 2 زبر زن، زال 2 زیر زن، زال 2 پیش زن، 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 زن۔ زوا 2 زبر زون، زوا 2 زیر زون، زوا 2 پیش زون، 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 زون۔ زوا ادا کرتے ہوئے کیا آپ کو کچھ یاد آیا؟ اگر نہیں تو میں دہرائی کرا دیتی ہوں۔ اصل میں زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن سے لے کے ہر ایک کلاس میں بتایا کہ زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ آج دہرائی کے لیے ہم دوبارہ سے یہاں پہ حروف مستعلیہ لکھیں گے۔ پر سے مراد یہ ہے وہ حروف جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ مجموعہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو حروف مستعلیہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ خسوا، خسوا، زواغتن،
قزو. برائے مہربانی یہ مجموعہ آپ ضرور یاد کریں. ان لفظوں کو جب ہم توڑیں گے خا، صاد، ضاد، غین یا غین کا نقطہ، ضغطن، طوا، قاف، ضوا، یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی سی بھی صورت میں یہ حروف پر پڑھے جاتے ہیں. حروف مستعلیہ ایسے لکھتے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا لیکن آج ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھولے نہیں. حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، خا، صاد، ضاد، غین، طوا، قاف، ضوا، یہ وہ حروف ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے. ضوا جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا حروف مستعلیہ میں شامل ہے. کہاں پہ ہے؟ یہ سب سے آخر میں ضوا ہے. تو اس لیے ہم نے ضوا کو پڑھتے ہوئے زا دو زبر زن نہیں پڑھا، ہم نے اس کو پڑھا ہے ضوا دو زبر زون، ضوا دو زیر زوین، ضوا دو پیش زن، زون، زوین، زون. جبکہ اس کو ہم نرمی سے نہیں پڑھیں گے، سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، کھینچ کے پڑھیں گے لیکن باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ یعنی کہ پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل نہیں ہے. حروف مستعلیہ میں ایک دفعہ آپ کو پھر کھول کے لکھ کے بتاتی ہوں. انشاءاللہ ہم روزانہ یہ جو خاص حروف ہیں جیسے کہ حروف مستعلیہ، حروف قلقلہ، حروف حلقی، ان کو ہم روزانہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. یہ ہے خا، یہ ہے صاد، پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ صاد، یہ ہے ضاد، یہ ہے غین، ٹھیک ہے، یہ ہے طوا، ٹھیک ہے، یہ ہے قاف، ٹھیک ہے، اور یہ ہے آخری حرف ضوا، یہ ضوا، ٹھیک ہے. اس طریقے یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طوا، قاف، ضوا. یہ وہ حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو پتلا نہیں پڑھا جاتا. اس چیز کو آپ یاد کر لیں. زاد و زبر زن، زاد و زیر زن، زاد و پیش زن، 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 زن. اگر آپ اچھا کریں تو اپنے پاس ایک کاپی بنا لیں یا ایک ڈائری بنا لیں جس پہ آپ روزانہ یہ جو قاعدے میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ انشاءاللہ ہم نے یہ سپارہ، یہ نورانی قاعدہ اور پورا قرآن مجید ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے جو بیسک چیزیں ہیں ان کو سیکھ لیں. یہ جو قواعد میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بیسک قواعد ہیں، یہ ہر صفحے میں ہیں، ہر لائن میں ہیں، اس لیے آپ اس کو زبانی یاد کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. آگے پھر ہمارے پاس حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف آ گیا یعنی کہ اس کو ہم پر پڑھیں گے. صاد دو زبر سون، صاد دو زیر سوین، صاد دو پیش سن، سن، سوین، سن. آگے ہے ہمارے پاس تا، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، 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 دن. طوا دو زبر طون، طوا کیا ہے؟ حروف مستعلیہ، یہ ہے ہمارے پاس طوا، ٹھیک ہے. اس کو آپ پر پڑھیں گے. طوا دو زبر طون، طوا دو زیر طن، طوا دو پیش طن، 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 طن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، 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 رن. را حروف مستعلیہ میں سے شامل نہیں ہے لیکن را کو جب اس کے اوپر دو زبر ہوں یا اس کے اوپر دو پیش ہوں تو را پر پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر را کے نیچے دو زیر ہوں تو را باریک پڑھی جاتی ہے.
اسی لیے اس کا الگ سے قاعدہ ہے، یہ حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو زبر زیر پیش ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں، جبکہ را 2 صورتوں میں پر پڑی جاتی ہے، یا تو 2 زبر ہوں اور یا پھر 2 پیش ہوں۔ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کافی سارے قواعد ہیں، لیکن بہرحال سادہ قاعدہ جو ہے وہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کا ہے۔ 2 زبر یا 2 پیش یا 1 زبر اور 1 پیش کے ساتھ را پر پڑی جاتی ہے، جبکہ 2 زیر یا 1 زیر کے ساتھ را باریک پڑی جاتی ہے۔ اسی طرح کھڑی زبر اور کھڑی زیر کا قاعدہ بھی ہے۔ تو اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ رن، 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 نون 2 زبر نن، نون 2 زیر نن، نون 2 پیش نن، 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 لام 2 زبر لن، لام 2 زیر لن، لام 2 پیش لن، 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 لن۔ اللہ کے نام کا قاعدہ ہے، لام کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، لام ہر صورت میں باریک پڑھی جاتی ہے، لام کو پر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا نام جب زبر کے ساتھ آئے اور پیش کے ساتھ آئے تو پر پڑھا جاتا ہے، جب زیر کے ساتھ آئے تو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کا نام باریک۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہ لا، اللہ کا نام پر، کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ زواد 2 زبر زغن، زواد 2 زیر زوین، زواد 2 پیش زن، زون، زون، زن، یا 2 زبر ین، یا 2 زیر ین، یا 2 پیش جن، 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 شین 2 زبر شن، شین 2 زیر شن، شین 2 پیش شن، 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 جیم 2 زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم 2 پیش جن، 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 کاف 2 زبر کن، کاف 2 زیر کن، کاف 2 پیش کن، 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 کن۔ حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹا پڑھے جانے والے حروف میں سے پھر ایک حرف آ گیا ہے اور وہ ہے قاف۔ یہ ہے قاف اور یہ قز، یہ ہے قاف۔ اس کو پر پڑھیں گے، قاف 2 زبر قن، قاف 2 زیر قن، قاف 2 پیش قن۔ یاد رہے کہ پر پڑھنے کا مطلب ہے موٹا کر کے پڑھیں گے، قن، قن، قن۔ آگے ہمارے پاس خا یا خا آ گیا ہے، کوئی بتائے گا کہ خا کیا پر پڑھیں گے یا باریک؟ تو جناب خا کو پر پڑھیں گے، کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سب سے پہلا حرف ہے خسوا، خا، خا کو پر پڑھیں گے۔ خا 2 زبر خن، خا 2 زیر خن، خا 2 پیش خن۔ یہ جو نقطے والی خا ہوتی ہے، اس سے گلے میں خرخراہٹ سی پیدا ہوتی ہے، تب یہ خا ادا ہوتا ہے، اور جو نقطے کے بغیر ہوتی ہے وہ ہا ہوتی ہے، اور جو دوسری 2 آنکھوں والی ہوتی ہے یہ چھاتی سے نکلتی ہے، یہ ہا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اوپر نیچے تینوں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کا فرق ہم آج انشاءاللہ واضح کر کے اچھی طرح سے سیکھ لیں گے۔ خن، خن، خن۔ اگلا لفظ جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، خسوا، زوغتن، قز، زوغ، یہ ہے غین، یہ غین بھی پر پڑا جائے گا۔ غین 2 زبر غن، غین 2 زیر غن، غین 2 پیش غن، 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 غن۔ حا 2 زبر حن، دیکھا ہم نے نقطے والی پڑھی تھی خا، اور یہ کیا ہے حا، خا 2 زبر خن، حا 2 زبر حن، ہا 2 زبر ہن۔ ان دونوں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے بہت اچھا ہو گیا کہ یہ اوپر نیچے آگے، آج یہ آپ نے اس تختی میں ضرور سیکھ لینا ہے۔ حا 2 زیر حن، حا 2 پیش حن، 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 حن۔ بعض لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں حن، 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 نہیں، آرام سے پڑھیں، قرآن مجید بھاگنے کا نام نہیں ہے، تسلی سے پڑھنے والی کتاب ہے۔ حن، حن، حن۔ عین 2 زبر عن، عین 2 زیر عن، عین 2 پیش عن، 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 عن۔ آگے جی ہا، ادھر پھر ہم ہا کا فرق واضح کرتے ہیں، اس کو خا پڑھیں گے یعنی کہ خا 2 زبر خن، اس کو ہم حا پڑھیں گے، حا 2 زبر حن،
اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہا دو زبر ہن. یہ ضرور سیکھ لیں کیونکہ ہم لوگ اگر اس میں فرق نہیں کرتے تو ہم قرآن مجید کے معنی کو الٹ پھلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. تجوید سے قرآن پڑھنے کے لیے یہ بنیادی اصول ہے کہ ان تینوں ہا کے فرق کو آپ واضح طور پہ سمجھ جائیں. یہ گلے میں خرخراہٹ کے ساتھ نقطے والا خا، یہ اس کے اوپر ڈاٹ جو ہے اس کو نقطہ کہتے ہیں. خا دو زبر خن، اور جو ڈاٹ کے بغیر ہے ہا دو زبر ہن، اور یہ جو دو آنکھوں والا یعنی کہ گول ہا بھی کہتے ہیں اس کو، یہ ہا دو زبر ہن. ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان. امید ہے آپ کو آج کی تختی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن آگے انشاءاللہ قواعد سیکھنے کے لیے اپنے ذہن میں رکھیے گا. تنوین کو نون تنوین کہتے ہیں، جیسا کہ ہر لفظ کو ادا کرتے ہوئے ہمیں واضح طور پہ نون کی آواز آئی ہے. یہ اگر آپ ڈائری بنا لیں تو اپنے پاس یہ لکھ لیں کہ ہم نے آج تنوین کی تختی پڑھی اور اس کو نون تنوین کہتے ہیں. یہ قواعد سیکھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے. انشاءاللہ ہم سب کچھ سیکھیں گے. بالکل بھی وقت سے پہلے گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، سیکھے بغیر ہم کوئی بھی چیز نہیں ادا کر سکتے. بہت جلد ہم نماز بھی شروع کریں گے اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم اپنی نماز ٹھیک کریں گے، اس کے بعد ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف. یہ حدیث نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں. حدیث نمبر 1 ہم نے یاد کر لی ہے. اگر آپ سنانا چاہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر کے سنا بھی سکتے ہیں. حدیث نمبر 1 ہم نے پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث نمبر 2، 3 دن سے ہم یہ آدھی حدیث پڑھ رہے ہیں. آج بھی ہم یہ پہلا حصہ پڑھیں گے اور آدھی حدیث پڑھیں گے کیونکہ حدیث نمبر 2 تھوڑی سی لمبی ہے تاکہ ہمیں یہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے. حق المسلمی علی المسلمی خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. عربی زبان کوئی اتنی مشکل کتاب نہیں ہے یا مشکل زبان نہیں ہے. ہر چیز کا مطلب ہمیں لفظوں میں ہی مل جاتا ہے. جیسے کہ مسلم کا مطلب مسلم، مسلمان، مسلمان کے مسلمان پر، خمس 5 کو کہتے ہیں. 5 حق ہیں. رد السلام، سلام کا لفظ ہے، سلام کا جواب دینا. وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا یعنی مریض کی مزاج پرسی کرنا، بیمار مریض کو پوچھنے جانا. تو یہ 3 حق اور ہیں. میں نے پہلے دن ان کو بتا دیا تھا اور ان کی وضاحت بھی کر دی تھی، لیکن بہرحال ہم کل 2 دن بعد دوبارہ سے جب یہ باقی حق پڑھیں گے تو ہم ان کی وضاحت بھی کریں گے. آج کے لیے آپ یاد رکھیں کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. پہلا یہ حق یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرے تو بے شک آپ جتنا بھی اس سے غصہ ہو، آپ کے دل میں اس کے لیے اللہ نہ کرے کہ بغض ہو یا ناراضگی ہو، آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے مسلمان ہونے کے ناطے. دوسرا کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ وعیادت المریضی، جب کوئی مسلمان مریض بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا یعنی کہ اس کا حال پوچھنا ہمارے ذمہ لازم ہے. اگر گھر کے اندر کوئی مریض ہے تو اس کا حال پوچھنا اور اس کے چھوٹے موٹے کام کر دینا، اور اگر گھر کے باہر ہے تو پھر اس کا جا کے مسلمان کا حق ہے اس کا حال پوچھے. باقی 3 حق ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. میرے خیال سے ہم تھوڑا سا نماز کا سبق شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا سبق پڑھیں گے تاکہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھیں. نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا وضو کا ہونا ضروری ہے اور ہمارا لباس اور جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نماز کو پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہماری مکمل ہوتی ہے. تو سب سے پہلے نماز کے لیے سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ اگر فجر کے 2 سنت ہم پڑھ رہے ہیں
تو ہم نیت کرتے ہیں دل میں کہ ہم 2 سنت پڑھ رہے ہیں اور ہم فجر کے پڑھ رہے ہیں. جیسے بعض لوگ بہت لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اور وقت ایسے بہت لمبی باتیں ہوتی ہیں، وہ اس کا نماز کا اس کے نیت منہ سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں، منہ سے آپ کے لیے یہ ادا کرنا ضروری ہے کہ میں فجر کے وقت کے 2 سنت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد دونوں ہاتھ کندھے تک لے کے جاتے ہیں، عورتیں کندھے تک لے کے جاتی ہیں، بچیاں اور مرد یعنی کہ لڑکے وہ دونوں ہاتھ کانوں تک لے کے جاتے ہیں، انگوٹھے کانوں کی لو سے ٹچ ہوتے ہیں، اور پھر عورتیں سینے پہ باندھ لیتی ہیں دوپٹے کے اندر، جبکہ مرد دونوں ہاتھ اپنے پیٹ کے اوپر یعنی کہ ناف کے اوپر باندھ دیتے ہیں. تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب ہم نیت کرتے ہیں کندھے پہ ہاتھ لے کے جاتے ہیں، جیسے مرد کانوں تک ہاتھ لے کے جاتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. میرے خیال سے اتنا کافی ہے. یہ 2-3 دفعہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی تاکہ آپ کو آ جائے. پھر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. تو آج کے لیے ہمارا اتنا سبق کافی ہے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نیو سبق کے ساتھ، اور نیو نماز کے سبق کے ساتھ، اور ایک نیو حدیث کے ساتھ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو آپ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا اور قرآن مجید کو سیکھیے، اور آسان طریقے سے سیکھیے اور تجوید کے ساتھ سیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.